دے اور رونے کی بھی جب طاقت ختم ہو جائے، جب انتہا کو پہنچے اور کچھ بھی نہ کر سکے تو پھر لوگوں میں کہے میں بڑا صبر کیتے آپ نے کوئی نہیں صبر کیا ہوا پھر۔ اور صبر، ہمارا صبر کیا ہے؟ ہمارا صبر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ صبر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ، آغاز میں ہی اللہ پر بھروسہ کریں اور چھوڑ دیں معاملات کو کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرے لیے کوئی راستے پیدا کر دے گا، یہ آنے جانے والی تکلیفیں ہیں۔ ہم حالات سے جب ہار مان لیتے ہیں نا تو اس کے بعد ہم صبر کرتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے حالات کے مطابق اپنی عقل کے سارے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جب کوئی بھی چارہ نہیں نہ چلتا، کوئی بھی بس نہیں چلتا تو اس کے بعد ہار مان کے ہم صبر کرتے ہیں۔ وہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ جو ہی مشکل آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی مصیبت آئی، آپ نے آغاز میں ہی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور یہ میرے رب کی طرف سے رضا اسی میں ہے، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ اس لیے جب رب کی رضا پر انسان راضی رہتا ہے نا، اگر زندگی کے 60-70 سال اس رب نے صحت عطا کی ہے، کوئی 10-20 دن بیماری کے آ گئے اور انسان واویلا شروع کر دے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ صحت اس کی رضا کے لیے تھی تو بیماری بھی اسی کی رضا کے لیے برداشت کر لیں۔ تو حالات سے ہار مان لینے کے بعد جو صبر کیا گیا ہے وہ صبر نہیں ہے۔ صبر ہے اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ اس رب کی اجازت کے بغیر ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ جب یہ ہمارا ایمان ہے تو پھر یہ کیوں ہم اپنے آپ کو باور نہیں کروا پاتے؟ ذہنی طور پر ہم کیوں تیار نہیں ہوتے کہ اگر میں کسی تکلیف میں ہوں، میں کسی مشکل میں ہوں، میں کسی مصیبت میں ہوں، میں کسی بیماری میں ہوں، میں کسی امتحان میں ہوں تو یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے۔ ہمیں رب سے صرف اور صرف خوشیوں کی امیدیں کیوں ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہ کبھی کبھی وہ ہمیں اس حال میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ایک صبر ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم کسی سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اگر تو کوئی بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے نا وہ تو انتقام لے لیتا ہے، وہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے۔ ہمارے معاشرے میں صبر کیا ہے؟ کوئی مصیبت آئی ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے، جو بندہ ملا اس کے سامنے آپ نے اپنا درد رکھا، اس کے سامنے آپ نے اپنی تکلیف سنائی، اس کے سامنے آپ نے واویلا کیا، 10-20 لوگوں کو آپ ہر روز سنا دیتے ہیں اور آخر میں یہ جملہ بول دیتے ہیں میں تو اللہ تا چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے کہاں اللہ پہ چھوڑ دیا؟ آپ تو ہر روز ہر گلی میں کسی کو جو ہے نا وہ ہر گھر میں جا کے بتاتے ہیں میرے حالات نہیں ٹھیک، میں بیمار ہو گیا ہوں، جی بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہوں، مجھے آرام نہیں آ رہا، فلاں پریشانی ہے میرے کو، گھر کے حالات ایسے بن گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبر نہیں کیا ہوا، یہ آپ کے ذہن کی بنی ہوئی ایک اختراع ہے کہ آپ نے صبر کیا ہوا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ شور کر کر کے ساری دنیا کو بتانا، اپنی مصیبتیں پریشانیاں گن گن کے بتانا، میں مر گیا، میرے حالات نہیں ٹھیک، میری بیماری نہیں جاتی، میں اس مصیبت میں پھنس گیا، میں اس مصیبت میں پھنس گیا، اور اینڈ پہ آپ کہیں میں تو پھر صبر کیتے ہیں، اللہ تا چھوڑے ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی تکلیف دی اور آپ نے جو ہے وہ پورے معاشرے میں واویلا کر دیا اور اینڈ پہ کہا کہ میں تو اللہ تے چھوڑیے۔ ایک یہ ہے اللہ پہ چھوڑنا، صرف زبان سے آخری جملہ بول دینا، یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر یہ ہے کہ آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ انتقام لینے کی پوزیشن میں ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ انتقام لے سکتے ہیں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کر لیا ہے، تو پھر دیکھیں اللہ رب العزت اپنی رحمتیں کس طرح برساتا ہے۔ یہ کوئی صبر نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ سارا دن اپنی تکلیفیں لوگوں کو سناتے رہیں اور اینڈ پہ کہیں کہ جی میں نے بڑا صبر کیا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان کا صبر اور ایک ہوتا ہے دل کا صبر۔ بعض لوگ زبان سے صبر کرتے ہیں کہ کسی کو جواب نہیں دے پاتے،
یا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، یا جواب دینے کی پوزیشن میں تو ہوتے ہیں لیکن جان بوجھ کر جواب نہیں دیتے کسی بھی حکمت کے تحت۔ یہ بھی کہ اچھی بات ہے، صبر کر لیتے ہیں۔ ایک ہے زبان کا صبر اور دوسرا ہے دل کا صبر۔ زبان سے تو جواب نہیں دیا لیکن دل سے ناراض ہو گئے، دل میں نفرت پیدا کر لی، دل میں بغض پیدا کر لیا، دل میں کینہ پال لیا اور پھر اس کو پالتے رہے اور پھر اپنے تئیں یہ کہتے رہے کہ ہم نے صبر کیا ہوا ہے، پھر آپ نے زبانی صبر کیا ہوا ہے، دل سے آپ نے صبر نہیں کیا ہوا۔ اس لیے صبر کا مفہوم جب تک ہم اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے نا تو پھر ہم رمضان المبارک کے اندر وہ کام، وہ تیاریاں نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں صبر کرنا پڑے گا اور صبر کے مفہوم کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ صرف اور صرف زبان کا صبر نہیں، دل کا صبر کر کے دیکھیں، اللہ کی ذات پر رضا رکھیں۔ اور ہم کب صبر کرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچتا تو ہم کہتے ہیں ہم نے صبر کیا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اپنی عقل کے سارے گھوڑے ہم نے دوڑا لیے، اپنے ذہن کے اندر جو کام تھا، جب ہر طرف سے ہمیں دروازے بند نظر آئے اس کے بعد ہم نے کہا ہم نے بس اللہ پر صبر کیا ہوا ہے، وہ بھی صبر نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ صبر کسی بھی چیز کے آغاز میں ہوتا ہے، اختتام میں نہیں ہوتا کہ جب آپ نے سارا کچھ کر لیا کچھ بھی نہ ہوا تو آپ نے کہا سا اللہ تے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اللہ پہ چھوڑنا پھر کیا چھوڑ دیا، وہ تو آپ کی مجبوری ہو گئی، وہ پھر آپ نے اپنے عقل کے سارے گھوڑے دوڑا لیے ہیں۔ اور ہمارا صبر اللہ پر یقین نہیں، ہمارا صبر حالات سے تھک جانے کا نام ہے۔ ہم حالات سے جب تھک جاتے ہیں نا تو اس وقت جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ ہمارا صبر سمجھوتا ہوتا ہے، رب کی رضا نہیں کہ ہم اس دکھ کے ساتھ اس کو سہ کر جب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، پھر وہ مجبوری بن جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں اور ترجمے سے زیادہ تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں۔ ترجمے میں بھی سمجھ آتی ہے لیکن بہت تھوڑی۔ آیت کا شان نزول کیا ہے یہ پڑھنے کے لیے آپ کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ وہ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کم از کم 100 سے زائد مرتبہ اللہ کی ذات نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ تو رب ہے نا، ایک مرتبہ بھی حکم دے دے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو مان لیں، لیکن 100 سے زائد مرتبہ اس نے کہا ہے نا صبر کرو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والا اگر کسی تکلیف پر صبر کر رہا ہے نا تو وہ مت سمجھے کہ میں دنیا میں اکیلا ہو گیا ہوں جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں نا صبر کرنے والا ہے۔ رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، وہ اکیلا نہیں، کائنات کا رب صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ لیکن صبر کر کے تو دیکھیں، اس کی رضا پر راضی ہو کر تو دیکھیں، کبھی خاموشی کے ساتھ اس کے لیے سب کچھ سہ کر دیکھیں، پھر دیکھیں نا اللہ کا ساتھ آپ کو ایسی ایسی جگہوں پر نظر آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ تکلیف سامنے آئی اور پھر دور ہو گئی تو آپ نے کہا شکر ہے میں بچ گیا۔ ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رب تکلیف سامنے بھی نہیں لاتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی تکلیفیں آپ کے صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ سے دور کر دیتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تکلیف آپ کے سامنے لاتا ہے لیکن پھر آپ کو اس سے محفوظ رکھتا ہے اور اپنی ذات کا یقین دلاتا ہے کہ یہ دیکھ لے، اگر میں چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا لیکن اللہ کی ذات تیرے ساتھ ہے۔ تو صبر کیا ہوا ہے تو پھر دیکھیں نا اللہ کا ساتھ کس طرح جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جس انسان نے زندگی میں حقیقی صبر کرنا سیکھ لیا نا، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس انسان کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتی۔ آپ کوئی بھی بندہ اپنی معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ایسا دیکھیں جس نے حقیقی طور پر صبر کرنا سیکھ لیا ہے، آپ 1000 تکلیفیں اس کو دیں، 1000 دفعہ اسے پریشان کریں، 1000 دفعہ اسے مشکلات کے اندر ڈالیں، آپ کبھی بھی ایسے آدمی کو شکست نہیں دے سکتے۔ جس آدمی نے زندگی میں صبر کرنا سیکھ لیا، اس سے مضبوط انسان آپ کو پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی میں نہیں ملے گا۔
بہت طاقتور ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چپ ہو گیا تو وہ کمزور ہے، جو چپ ہو گیا وہ کمزور نہیں ہے، وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے. آپ نے تو بول کے اپنے دل کا غبار ہلکا کر لیا نا، وہ خاموش رہا، اس نے برداشت کیا. تو آپ بڑے نہیں، بڑا تو وہ ہے کہ جس نے وہ سب کچھ برداشت کر لیا، وہ سب کچھ سن لیا. اس نے وہ انتقام لینے کی پوزیشن میں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے انتقام نہیں لیا. کبھی بیماری زندگی میں آ جاتی ہے نا، کبھی اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو برداشت کر کے تو دیکھیں. ہم نے بیماری میں واویلا شروع کر دیتے ہیں جی. تھوڑی سی تکلیف ہوئی، 2-4 ڈاکٹروں کے پاس گئے، نہیں آرام آیا. ہر بندے کو جس کے پاس بیٹھیں گے وہ کہیں گے مر گیا، نہ اٹھن ہوتا ہے، نہ بہن ہوتا ہے، نہ کچھ دستا پیا، ادھر مسئلہ ادھر مسئلہ. کبھی کوئی پوچھے نا تو رب کی رضا سمجھ کر یہ بھی کہہ دیا کریں الحمدللہ رب العالمین، یہ اس رب کا شکر ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ بیماری انسان کو رب کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. ہم نے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا جو نہیں. جب بندہ سخت پریشان ہوتا ہے نا، سخت بیمار ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر بھی اپنا زور لگا چکے ہیں نا، تو اس کے بعد جب بالکل تنہا ہوتا ہے نا اور بیڈ پہ پڑ جاتا ہے تو پھر دل سے رب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ ربا سونیا ہن شفا دین والا تو ہی ہے. ربا سونیا ہن کسے پاسوں امید ہے تو صرف تیری طرف امید ہے. پیسہ میرے کو جتنا ایسی نا چنگے تو چنگے ڈاکٹراں چیک کرا بیٹھا، لیکن آرام نہیں آ رہا. اس کے بعد رب کی طرف رجوع کرتا ہے انسان، بیماری میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. اصل میں رب چاہتا یہ ہے کہ آپ اس کے قریب ہوں، اور آپ قریب نہیں ہوتے تو پھر ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ آٹومیٹکلی اس کے قریب ہوتے ہیں. پھر ہر وقت آپ کی زبان پہ اللہ کا نام آتا ہے. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس نیکیاں کم ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں، کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں ڈالتا ہے نا، تو اس پریشانی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں اضافے فرماتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے. اعمال کے ذریعے انسان وہاں پر نہیں پہنچتا، لیکن اگر تکالیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے وہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. لیکن ہم نے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا ہی نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا وجدناہ صابرا. آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب جسم کے اوپر جی وہ کیڑے پڑ گئے تو انہوں نے پھر بھی صبر کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے صبر کی قرآن میں تعریف فرمائی انا وجدناہ صابرا. ہم نے صبر کرنے والا ایوب کو پایا ہے. انہوں نے شدید بیماری میں صبر کیا، مال کا نقصان ہوا تو صبر کیا، اولاد کا نقصان ہوا تو صبر کیا، برسوں کی آزمائش دیکھی اور اس پر صبر کیا، لیکن شکوہ نہیں کیا. یہ صبر ہوتا ہے. شکوے کر کر کے اینڈ پہ کہہ دینا کہ میں بڑا صبر کی تھا، مر گیا، کسے کھاتے دا نہ رہا، دنیا کتھے دی کتھے پہنچ گئی ہے تو میں اتھے دا اتھے ہی ہاں. یہ صبر شبر نہیں ہے، یہ تو پھر شکوے ہیں. مخلوق سے شکوے کرنے والا کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور خالق سے بھی شکوہ نہ کریں، وہ کہیں کہ یا اللہ اگر تو اسی میں راضی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں. کہتے ہیں نا بندے حدیث قدسی ہے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. لہٰذا تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے سپرد کر دے. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے سپرد کر دے گا نا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیرے دل میں ہے، جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو دوڑے گا نا اس کے پیچھے جو تیری چاہت ہے تو پھر میں دوڑاؤں گا تجھے، تو دوڑے گا، لیکن آخر میں جب پہنچے گا نا تو پھر تجھے پتہ چلے گا ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. لہٰذا ابتدا میں رب کی رضا کے سپرد کر دیں آپ. ہم نے کبھی رب کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق سیکھا ہی نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ان کے صبر کی تعریف کی اللہ رب العزت نے، اور یہ فرمایا کہ حالات انسان کے اصل آزمائش نہیں ہوتی. اصل آزمائش ایمان سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. اس وقت قائم رہ جانا، بڑے بڑے طوفان آئیں تو لرز جانا. ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان پر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جیب کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. کبھی ایسے دن آ جاتے ہیں کبھی کبھی، اس وقت
انسان اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے اگر ہاتھ پھیلائے نا تو معاشرے کے اندر اگر بدنام نہ ہو نا تو کوئی نہ کوئی انسان اسے دے دیتا ہے. لیکن اگر انسان اس وقت صبر کر جائے، امتحان سمجھ کر، اللہ کی رضا سمجھ کر کہ آج اللہ کی رضا اسی میں ہے، میرے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ مانگے بغیر اپنی ضرورت کو کسی اور انداز سے پورا کر لے یا اس پر صبر کر لے، تو پھر وہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے صبر کی وہ نعمتوں سے انسان کو عطا کر دی ہے. ہم نے صبر کرنا سرے سے سیکھا ہی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں، سورہ یوسف کا بھی آپ پڑھیں نا تو آپ پہنچیں گے کہ صبر جو ہے نا، صبر گمنامی سے انسان کو بادشاہی پہ پہنچا دیتا ہے. یہ جو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ پڑھیں اس بات کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ کنویں سے نکل کر بادشاہی کے تخت تک کیسے پہنچے، اس کے پیچھے وہ ساری کی ساری صبر کی داستان پڑھیں. آپ کو پتہ چلے کہ صبر جب انسان حقیقی طور پر صبر کرتا ہے نا، کم از کم 30 سے 40 سال کا عرصہ ہے صبر کر جدائی کا. ہم تو 10 منٹ نہیں صبر کر سکتے. ہم تو کسی لائن میں کھڑے ہو نا، کسی بھی جگہ کی کوئی لائن ہو، بلکہ وہ چاول لینے کی لائن ہے یا بل جمع کروانے کی لائن ہے، ہم تو 10 منٹ صبر نہیں نہ کر سکتے. 40 برس تک اپنے والدین اور اپنے بھائیوں سے دوری کاٹی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، گمنامی کے اندر انہوں نے زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ نے تاج شاہی ان کو عطا فرما دیا ہے. تو ہم کبھی صبر کر کے دیکھیں. ہم تو مخلوق سے شکوے کرتے ہیں. کیا مخلوق سے؟ میں اگر اپنا درد کسی کے سامنے رکھوں گا، وہ سوائے اس کے کہ اس کو میری معلومات ہو جائیں گی کہ مولوی صاحب کے حالات ہی ہیں، اس کے سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ مخلوق سے مانگ کے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے آپ کبھی بھی وقار کے ساتھ جی نہیں سکتے. اگر آپ دھڑلے سے اور عزت کے ساتھ مانگ کر جی سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف خالق کا دروازہ ہے. تو صبر کریں، صبر کرنا سیکھیں، اسی کے ساتھ جڑنا سیکھیں. اگر آپ کو اس کی دی ہوئی صحت پر شکر ہے نا، تو کبھی کبھی اس کی بیماری کو اس کی رضا سمجھ کر بھی برداشت کر لیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے 40-50 سال بیماری کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور اگر 2-4 مہینے کہیں آ گئی ہے تو واویلا کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے وہ 40 سال نہیں دیکھے کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر رحمتوں کی برسات کیسے کی ہے. صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، کون سی نعمت ہے؟ آج ہمارے پاس کائنات کی ہر چیز کی نعمت ہے. آخری جملہ کیا ہے کہ میں بات کو ختم کرتا ہوں. اگر ہم صبر کرنا شروع کر لیں نا تو ہمارے رشتے نہ ٹوٹیں، کبھی بھی نہ ٹوٹیں. ہم جملوں کو برداشت ہی نہیں کرتے، ذرا سی بات پر اتنا بڑا وویلا کر دیتے ہیں. رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے سب سے بڑا فن صبر ہے. بس 2 منٹ کا صبر کر جائیں تو اللہ کی ذات رحمتیں کرتی ہے. وگرنہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. رشتہ داریوں میں دیکھیں، محلے داریوں میں دیکھیں، دوستی یاریوں میں دیکھیں، جہاں جہاں ہم ہیں، جہاں جہاں کام کرتے ہیں، جہاں جہاں رہتے ہیں، لوگ اگر ہم سے ٹوٹ رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جا کے دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم نے گلے لگایا، صبر نہیں کیا اور رشتے ٹوٹتے چلے گئے. ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے اپنی خواہشات کو ذبح کریں اور صبر کرنا سیکھیں. جس نے صبر کرنا سیکھ لیا، اللہ رب العزت اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تو رمضان سے پہلے ایک نیت آج یہ کر کے اٹھیں شعبان المعظم میں کہ ہم اپنی زندگی میں صبر کریں گے اور حقیقی صبر کریں گے. رولے والا اور واویلے والا صبر نہیں کریں گے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.